آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ التجا کریں گے، کیونکہ ہم التجا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف گریس سے، اور وہ جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے بھی التجا کریں گے کہ وہ ساتھ دیں اور اس آواز کو کوشش کریں کہ ان افراد تک پہنچا دیا جائے جو کچھ کر سکتے ہیں غریب انسانوں کے لیے، غریب عوام کے لیے، کہ وہ ان کے جو بھی معاملات ہیں ایمبیسی کے وہ حل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ موجودہ صورتحال سے، گریس ایمبیسی، گریس ویزا، گریس ورک پرمٹ سے آپ سب لوگ آگاہ ہیں، اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ آج اتنے بندوں کے ویزے جو ہیں وہ ریفیوز ہو گئے، آج اتنے بندے جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، کیونکہ ویزا لگنے کی ریشو بہت ہی خطرناک حالت میں ہے۔ اور جو بھی بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے، یہاں سے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو اس کو امیدیں ہوتی ہیں، بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے، اور بہت سے لوگ تو جو ہیں اس کے لیے بہت باری باری رقمیں جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں ایجنٹوں کو یا کسی بھی ذریعے سے جس سے بھی وہ ویزا لیتے ہیں۔ کوئی اپنا زیور بیچتا ہے، کوئی اپنی زمین بیچتا ہے۔ تو میری جو ہے وہ التجا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، ان افراد سے جو کچھ اس معاملے میں کر سکتے ہیں، اور گریس گورنمنٹ سے بھی یہ التجا ہے کہ ان بندوں کے بارے میں سوچا جائے۔ یہ غریب بندے ہیں، مزدوری کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس طرح بلا وجہ جو ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خاص وجہ کے ان کے ویزا کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہ کیا جائے۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان غریب لوگوں کا ساتھ دیں، اور لوگوں کو ڈنکیوں کے ذریعے، ایجنٹوں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی بجائے ان کے جو قانونی راستے ہیں وہ آسان کیے جائیں، اور پاکستان کو جو ہے وہ گریس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے، اور جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ان کو اپنا اچھا رد عمل دینا چاہیے، تاکہ جتنے بھی پاکستانی یونان میں رہ رہے ہیں یا یونان آنا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے ان کے ورک پرمٹ گئے ہوئے ہیں، اس معاملے کو گورنمنٹ جو ہے وہ مدد کرے اور یونان کے ساتھ معاہدہ کرے، تاکہ یہ غریب لوگ جو ہیں وہ ان کی امیدیں نہ ٹوٹیں۔ آپ خود سوچیں کہ 60 میں سے اگر 2، 4، 5 ویزے لگتے بھی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیا وہ 60 بندے جن کے ویزے نہیں لگے ان سب کے ڈاکومنٹ خراب تھے یا ان کو کوئی پرابلم تھی؟ تو اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر پوری جو ہے وہ اسٹرگل کی جائے، اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور مہیر حضرات تک پہنچایا جائے کہ وہ دیکھیں، اور جو وہ اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، تاکہ غریب لوگوں کا بھلا ہو۔ ایک جو نقصان ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جو مالی نقصان ہوتا ہے، آپ کی ایمبیسی کی فیس ضائع جاتی ہے، آپ کی میڈیکل کی فیس ضائع جاتی ہے، انشورنس کی فیس ضائع جاتی ہے، جتنے بھی پیسے آپ نے یونان میں لگائے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے ضائع جاتے ہیں۔ اور ویزا ریفیوز ہونے کے بعد کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ جس کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے وہ محنت کرے، اسٹرگل کرے، کسی اچھے وکیل سے یا کسی اچھے جگہ سے رابطہ کر کے اپنے ویزے کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اسٹرگل کرے، لیکن ایسا بھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی ویزا ریفیوزل ہوتا ہے تو تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اس کی فیسیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ویزا ریفیوزل کی اپیل کا جو سسٹم ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان سے ویزا اپلائی کر رہا ہے وہ کیسے یونان میں وکیل کرے گا اور ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرے گا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی التجا ہے، اور گورنمنٹ آف گریس سے بھی التجا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی التجا ہے کہ ایک سینٹر حل ڈھونڈا جائے، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور ان کے ویزے جو ہیں وہ بلا وجہ ریجیکٹ نہ ہوں۔ اگر کوئی معاملہ ہے تو سامنے لایا جائے کہ ہاں بھی اس کے انٹرویو میں مسئلہ ہے، اس کو باقاعدہ آگاہ کیا جائے کہ آپ کے پیپر فیک تھے، آپ کا یہ فلاں مسئلہ تھا، تاکہ وہ اپنے مسئلے کے اوپر رد و بدل کریں، اس کے اوپر دیکھیں اور اس کے اوپر ورک کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بلا وجہ جو ہے وہ ویزے ریجیکٹ نہ ہوں۔ اور یہ غریب عوام جو کام کے لیے آنا جاتی ہے، ان کو اچھے مستقبل کے لیے ایک موقع ملنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے بھی التجا ہے، اور وہ تمام افراد جو اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں ان سے بھی ہماری التجا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ضرور غور و فکر کریں، اور جو بھی معاہدہ پاکستان اور گریس کے درمیان ہونا ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور جلد از جلد اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔